چل آتے ہیں ہمارا درس ختم ہوتا ہے حضرت شیس علیہ السلام پہ. حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر سب سے زیادہ نبیوں میں سے سب سے زیادہ صحیفے حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر اترے، تقریباً 50 صحیفے. ایک روایت یہ ہے کہ 104 ٹوٹل صحیفے اترے جو تمام مختلف انبیاء کے اوپر، اور ان میں سے 50 جو تھے حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر اترے. تو آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے اس سلسلے کو چلایا، اور ماشاءاللہ. اور شیس کا مطلب بھی تھا کہ خدا کا عطیہ، کیونکہ حابیل کی جب اس کا قتل ہو گیا تھا، قابیل نے اس کو قتل کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ غمگین تھے حضرت آدم علیہ السلام ہوا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت شیس علیہ السلام کو ایک عطیے کے طور پہ ان کو نوازا. تو ماشاءاللہ ان سے پھر وہ سلسلہ چلا. حضرت شیس علیہ السلام کے بعد پھر ان کی اولاد، پھر ان کی مطلب سلسلہ تو یہ جو کڑی چلتی رہی. لیکن اس کے بعد جو نبی ہوئے وہ شیس علیہ السلام کے بعد پھر خنوخ جن کا نام لیا جاتا ہے، یا جن کو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت ملی. حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد پھر 2 لڑیاں آگے اور چلی، اور اس کے بعد جا کے لامک کے بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام ملی تھی. حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت ملی تھی. بالکل حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت. حضرت شیس علیہ السلام کے بعد پھر ان کے بیٹے پھر حضرت ادریس علیہ السلام تھے. اور اس کے بعد جو پہلے رسول تھے، جو رسالت سب سے پہلے ملی تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو ملی تھی. حضرت نوح، اب سب سے پہلے تو ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، کیونکہ اکثر ہم میں سے مکس کرتے ہیں ان 2 چیزوں کو. جو نبی ہے اس کو انگلش میں بھی ہم پروفٹ کہتے ہیں، لیکن جو رسول ہے اس کو انگلش میں ہم میسنجر کہتے ہیں. تو اگر ہم صرف اسی ایک ورڈ پہ غور کریں کہ میسنجر وہ ہوتا ہے جو کسی کا میسج دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو میسج تھا اس کو میسنجر نے پھیلایا. لیکن پھر نبی نے کیا کام کیا؟ یہاں سے ایک دوسرا کویشچن ہوتا ہے. نبوت اور رسالت میں فرق یہ ہے، نبوت جو نبی ہے وہ ورڈ نکلا ہے نبا سے، جیسے ہم پڑھتے ہیں عین النبأ العظیم. تو وہ جو نبا کا ورڈ ہے، نبا کو عربی میں نبا کا ورڈ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ کوئی بہت بڑی خبر کسی نے دینی ہے. سمپل خبر نہیں، کوئی ایسی نیوز نہیں جو عام کسی کو دینی ہے کہ آج یہ ہوا نہیں. کوئی بہت عظیم خبر جو کہ انسانیت کے لیے ایک دم بہت بڑا چینج لائے اور جس میں بہت فلاح ہو انسانیت کے لیے. نبا عربک میں ایسی خبر کو کہتے ہیں. تو نبا سے نام نکلا نبی. اور نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات میں فرمایا ہے کہ نبی یا انبیاء وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دیتے ہیں یا لوگوں کو، یا پھر ڈراتے ہیں. کیونکہ 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ انبیاء کے بارے میں، یا خوشخبری دینے والے یا پھر ڈرانے والے. تو نبی جو ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی دینی ہے اور جہنم کے عذاب سے بھی ڈرانا ہے. دونوں کام کرنا. اب نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چلائیں گے، پیغام بھی پہنچائیں گے، تبلیغ کا کام بھی کریں گے، سب لوگوں کو اچھائی کی طرف بھی لائیں گے، برائی سے بھی روکیں گے. لیکن جو رسول ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، رسالت کا مطلب ہے، رسالت ورڈ اگر اردو میں ہم دیکھیں تو یہ نکلتا ہے ارسال سے، کہ بھیجنا، کسی چیز کو پہنچانا. جب اللہ تعالیٰ کوئی نئی شریعت لانا چاہتے ہیں، شریعت کیا ہے؟ اب کہ پچھلا طریقہ کیا تھا اسلام کا، جب اس میں کچھ چینجز کرنی ہے اور کچھ نئی چیز انٹروڈیوس کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رسول کے اوپر وہ اتارتے ہیں نئی چیز. جو نبی ہیں وہ جو پچھلی ایک بار ایک رسول گزرے ہیں، فار ایگزامپل آنے والے جتنے نبی ہوں گے وہ سب کے سب اس رسول کی شریعت کو پھیلائیں گے، ان کی اپنی شریعت کوئی نہیں ہوتی. لیکن جب ایک رسول کے بعد ایک گیپ آیا اور ایک انبیاء کی لڑی چلتی ہے، اس کے بعد جب نیکسٹ رسول آتے ہیں تو پچھلی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر جتنے انبیاء آ رہے ہیں،
لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو موسوی شریعت جو تھی وہ ختم ہو گئی. وہ ختم ہو گئی، کیونکہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا ضروری ہے. صحیح. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو توریت تھی اس میں جو ریکمنڈیشنز تھیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے لیے بھی ویلڈ تھیں. وہ پوری کی پوری کینسل نہیں ہوئی وہ شریعت. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین آئے تو پھر جو تھی ساری رسالتیں منسوخ ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد رسالت کا سلسلہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام پہ. ابراہیم علیہ السلام کے دور تک جو لوگ تھے وہ نوح علیہ السلام کی رسالت کو فالو کرتے تھے. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ زبور کے آنے تک، زبور بعد میں نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک جو فالو کی جاتی تھی وہ ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کو فالو کیا جاتا تھا. زبور حضرت داؤد پہ آئی. حضرت داؤد علیہ السلام پہ آئی تھی. اچھا، جب اب نبی، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اور نبی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نبی کو قتل کیا جا سکتا ہے. نبی قتل ہوئے ہیں، انبیاء قتل کیے گئے ہیں، لیکن کوئی رسول قتل نہیں کیا گیا. رسول کو قتل نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا. انبیاء پھر بھی قتل ہو گئے ہیں. اب انبیاء جو ہیں وہ ایک ٹائم میں 2-3 انبیاء بھی ہو سکتے ہیں مختلف علاقوں میں. ایون ایک جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام جب تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا دور ایک تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں مریم، بی بی مریم علیہ السلام، بی بی مریم علیہ السلام کے خالہ زاد بیٹے تھے زکریا. اور زکریا علیہ السلام آئے بھی جو یحییٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، مطلب دونوں کا تقریباً قریب قریب کا ایریا ہے پیدائش کا. اب دونوں نبی ہیں لیکن رسول صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. رسول ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ شریعت ایک وقت میں ایک ہی کے اوپر اترے گی نا. لیکن نبی بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے تو وہ دونوں بھی نبی تھے. نبی 2 تھے لیکن رسول ایک تھا. موسیٰ علیہ السلام رسول تھے لیکن نبی دونوں ہی تھے. تو اس سے انبیاء تو ایک وقت میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن رسالت ہمیشہ ایک ٹائم میں ایک کے پاس ہی رہے گی. اب جو پچھلی رسالتیں منسوخ ہونے کا سلسلہ ہے نا، کہ پچھلی رسالتیں منسوخ ہو جاتی ہیں، اور کیا فرق ہے مین میں؟ بس یہی فرق ہے کہ ہر نبی کو رسول کے ساتھ مکس نہیں کرنا. رسول کا ورڈ جو سب سے پہلے قرآن نے استعمال کیا ہے نا، تھینک یو، وہ استعمال کیا ہے نوح علیہ السلام کے لیے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے. اچھا، جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ اب بت بننے شروع ہو گئے تھے، بت پرستی شروع نہیں ہوئی تھی. لوگ صرف ان بتوں کے سامنے بیٹھتے تھے اور اپنے ان جو اچھے لوگ تھے، جو امت میں نیک لوگ ہوتے تھے، ان کی باتوں کو یاد کرتے تھے اور پھر یاد کر کے پھر وہ وہی عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ جو آباء و اجداد تھے نا، وہ تو یہ کام کرتے رہے. لیکن جب وہ نسلیں ختم ہو گئیں، جب ان کے انتقال ہو گئے، اب ابلیس نے شیطانیت ڈالی انسانوں کے دلوں میں کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد تو ان کی پوجا کرتے تھے تو تم ان کی پرستش کیا کرو، تمہیں اور بھی دل کو سکون ملے گا، تمہیں بہت اچھا لگے گا. تو آہستہ 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 نا پھر ان کی بتوں کی، ان کی نسلوں نے پرستش شروع کر دی. تو کہتے ہیں جو سب سے پہلا بت تھا جس کی بت پرستی انہوں نے شروع کی، اس کی پرستش پوجا کرنی شروع کی، وہ ود تھا. اور ود کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہت نیک ایک انسان گزرے ہیں، بہت نیک شخصیت تھی، تبھی انہوں نے اس کا بت بنایا ہوا تھا. لیکن پھر جب جس بت کی سب سے پہلے پوجا شروع ہوئی وہ بھی ود ہی تھے. اس کے بعد ود کے بعد پھر یعوق، یغوث، نصر، یہ سارے نام قرآن کی ایک آیت میں بھی لکھے ہیں. اچھا. جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کی بہت ساری صورتوں میں بیان ہوا ہے. ایک تو پوری سورت سورہ نوح ہے
جس کی 28 آیات ہیں، اور پوری کی پوری وہ سورۃ نور جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سورۃ الانبیاء ہے، سورۃ المومنون ہے، سورۃ ہود ہے، سورہ قمر ہے، سورۃ الشعراء ہے، جس میں بہت کافی ڈیٹیل میں اور بڑے بڑے پیرائے ہیں جس میں پورا مکالمے اور نوح علیہ السلام کے پورے واقعے کو بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمانے کا جو ایک اس میں حکمت تھی وہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ٹائم بہت زیادہ تکلیفوں کا دور تھا، کہ جب بھی وہ کوئی بات منہ سے نکالتے تھے کہ نیا طریقہ ظاہر ہے، کیونکہ جو عربوں کی زندگی تھی اس وقت کی، اگر ہم کبھی ایک نا لیکچر ہم رکھیں گے جس میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ عربوں کا ٹائم کیسا تھا، ان کا کلچر کیا تھا، ان کی تاریخ کیا تھی، ان کی ہسٹری کیا تھی، اور جب ایک بندہ بالکل اس کا اپوزٹ بات کرتا ہے، آج بھی اگر ہم دیکھیں، اگر کہیں پہ کچھ ایسا ہو رہا ہو جو کہ اسلام کے خلاف ہو اور اگر آپ بات کریں تو کتنی زیادہ مخالفت سہنی پڑتی ہے آپ کو، لوگوں کے عجیب عجیب قسم کے رویے آپ کے اوپر آئیں گے کہ جی خود کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، یہ کئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو آپ کے دل کو بھی دکھ پہنچاتی ہیں۔ لیکن پھر انبیاء کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ حق بات ہمیشہ کیجئے، نرمی سے کیجئے، نرمی کے پیرائے میں کیجئے، لیکن کیجئے ضرور، کیونکہ حق بات کرنا ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین تھے، آپ کو خاتم النبیین کا لقب ہی اس لیے دیا گیا کیونکہ ہر نبی ہوتا ہے لیکن رسول صرف چند ہوتے ہیں۔ اب جو رسول کا رتبہ ہے نا وہ تھوڑا سا ایک گریڈ اپ ہے، خاتم النبیین کہا گیا، خاتم المرسلین نہیں کہا گیا آپ کو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ خاتم المرسلین۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبی ہی کوئی نہیں آئے گا، تو رسول تو دور کی بات ہے نا، بالکل رسول تو پھر آپ ایک گریڈ اور بھی اوپر ہے، نبی ہوں گے تو پہلے رسول ہوں گے، پہلے تو نبوت ملتی ہے پھر رسالت ملتی ہے۔ تو جب خاتم النبیین ہیں تو آٹومیٹیکلی خاتم المرسلین ہیں۔ اگر صرف خاتم المرسلین کہا جاتا تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ چلو رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن نبی بعد میں آئیں گے، پھر یہ جو مرزائی ہے، جو قادیانی ہے، جو انہوں نے فرقہ بنایا، پھر کہیں نہ کہیں اس کی گنجائش وہ نکال دیتے۔ کتنی گہرائی ہے اس بات کی۔ تو ختم نبوت کو اینڈ کیا گیا، نبوت اینڈ ہوئی ہے تو رسالت آٹومیٹکلی اینڈ ہو گئی ہے، شریعت وہی رہے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت تک وہی فالو ہوگی۔ کل کو کوئی اور اپنا طریقہ نکال لے کہ نہیں جی آپ خاتم المرسلین تھے، خاتم النبیین نہیں، خاتم النبیین ہیں آپ، خاتم المرسلین تو آپ آٹومیٹکلی ہیں، کیونکہ شریعت ہمارا رواج ہی ایسا ہمیں کہ جب ایک گریڈ جس چیز کا اپ ہو، اگر اسے نیچے والی چیز کو منع کر دیا جائے اوپر والی آٹومیٹکلی منع ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شریعت چلنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت مشکلوں کا دور تھا، بہت مشکلات آپ کے اوپر تھیں، آپ کو سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، آپ کو فزیکلی دیکھیں طائف میں انہوں نے کیا واقعہ تھا، آپ کے اوپر تو اللہ کی طرف سے بھی آزمائشیں بہت زیادہ تھیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ بچپن میں آپ نے کتنا اپنی ماں کی گود کو انجوائے کیا، یا والد تو تھے بھی نہیں، اب تو یتیم پیدا ہوئے، جب آپ پیدا ہوئے آپ کے والد ہی نہیں تھے، آپ اس کے بعد آپ کو بھیج دیا گیا، کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ آپ عربی سیکھنے کے لیے دور دراز کے گاؤں میں بھیج دیتے تھے تاکہ زبان پختہ رہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی والدہ کی کب وفات ہو گئی، آپ کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا نے آپ کی ذمہ داری لی، 2 سال بعد دادا کی ڈیتھ ہو گئی، جب دادا کی ڈیتھ ہو گئی آپ کے تایا نے ذمہ داری لی، تایا کی ڈیتھ ہو گئی، تو آپ کو زندگی میں تو آلریڈی اتنی مشکلات تھیں کہ اگر ہم ان مشکلات کو سوچیں، اگر ہم اپنے لیے سوچیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک تکلیف پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا ہو گیا، لیکن اگر ہم اپنے نبی کا دیکھیں تو ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں جتنی مشکلات کو سہا ہے وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ آپ نے غربت و فقیری میں زندگی گزاری، اس کے بعد آپ نے کس طریقے سے آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کیئر کی، اور اس کے بعد آپ صادق امین بھی مشہور ہیں، آپ کو خود ٹائٹل یہ دے رہے ہیں صادق امین کا، اور جب آپ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں کھڑے ہو کے تو پھر پتھر بھی برسا رہے ہیں۔ کتنے ظالم لوگ تھے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک انسان کو صادق کو سچا دیکھتے تھے اور اس کے بعد آپ کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ کتنے ظالم وہ عیسائی تھے، وہ اہل کتاب تھے، کتنے ظالم جن کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ کیا کیا نشانیاں ہیں آخری نبی کی، اور اس کے بعد اور ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ کا انکار کرتے تھے۔ تو اس ٹائم جو تکلیفوں کا دور تھا نا، اس تکلیفوں کے دور میں مرہم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ 25 انبیاء کا ذکر ہے پورے قرآن میں، اللہ تعالیٰ، اور ان انبیاء کا ذکر ہے جنہوں نے بہت تکلیفیں، بہت مشکلات سہی اپنے اس پورے
اپنے پورے دور میں حضرت نوح علیہ السلام کا خاص طور پر اس لیے تذکرہ کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ 950